یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے انسان کی پیدائش پروردگار نے آدم و حوا علیہ السلام سے کیا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے پوری دنیا کے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب بعد میں لوگوں کے درمیان دین کے اعتبار سے، دھرم کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے تفریق ہو گئی، اور تفریق کے نتیجے میں آپس میں بٹوارا ہوا، اور آپس میں بٹوارے ہی کے ساتھ ساتھ قتل و خون، غارت گری کا بازار گرم ہوا، خون بہا، سڑکوں پہ لوگوں کے خون سے سڑکیں رنگین ہو گئیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں معلوم ہے جس سرزمین میں ہم ہیں اس سرزمین کو بھارت کہتے ہیں۔ یہ سرزمین کچھ سالوں پہلے، کچھ 100 سالوں پہلے کن کے ہاتھ میں تھا؟ انگریزوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس سرزمین کو، اس ملک کو، اس بھارت کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلے جو فتویٰ آیا، ایک مسلمان شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے 1803 میں یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان میں من کے کالے اور تن کے گورے انگریزوں نے قبضہ کر لیا ہے، کہ ہندوستان میں 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ چنانچہ مسلمان آگے بڑھے، ساتھ ساتھ میں ہمارے ہندو بھائی بھی آگے بڑھے، اور ایک وقت آیا جبکہ اس ہندوستان کو انگریزوں کے ہاتھ سے آزادی دلائی گئی۔ پھر 1947 کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ 1947 15 اگست میں ہندوستان آزاد ہوا۔ پھر 1949 میں قانون بننا شروع ہوا۔ 26 نومبر 1949 میں قانون سمویدھان بننا شروع ہوا، اور یہ قانون نافذ کیا گیا۔ 26 جنوری 1950 میں یہ قانون لاگو کر دیا گیا، جس قانون میں یہ بات تھی، آرٹیکل 4 کے تحت، اور آرٹیکل 14 کے تحت، اور آرٹیکل 21 کے تحت، اور آرٹیکل 25 کے تحت، یہ تمام آرٹیکل یہ بتاتے ہیں اس سرزمین میں ہر ایک آزاد ہے، اپنے دھرم میں آزاد۔ جو مندر کا ماننے والا ہے وہ مندر میں جائے، جو مسجد کا ماننے والا ہے وہ مسجد میں جا کر ایک اللہ کو پوجے، ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو ٹیکے، اور جو دھرم کا ماننے والا ہے، جیسا کہ ایک نعرہ دیا گیا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، یہ نعرہ اس ہندوستان کا نعرہ ہے، اس بھارت کا نعرہ ہے۔ سب آپس میں میل ملاپ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اسی پلیٹ میں مولانا آزاد کھا رہے ہیں، اسی پلیٹ میں مہاتما گاندھی کھا رہے ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو کھا رہے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں کے درمیان بھائی چارگی تھی، محبت تھی، کوئی تفریق نہیں تھی۔ لیکن جب سے 1925 میں RSS کی تنظیم وجود میں آئی، جس کی صدارت، جس کی سرپرستی آج موہن بھاگوت کر رہے ہیں، اس موہن بھاگوت نے صاف کہہ دیا اس ہندوستان سے سب سے پہلے مسلمانوں کو نکالنا ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے دلت لوگ ہیں جو نچلے طبقے کے ہیں، جن کو لوگوں نے شودر بنا دیا ہے، جن کو مسجد میں مندر میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ مندر میں گھس جائیں، میں خاص طور سے اپنے شودر بھائیوں سے، دلت بھائیوں سے کہوں گا، اے دلت بھائیوں، اے شودر بھائیوں، آپ کو شودر کس نے بنایا ہے؟ ہمارے اسلام نے تو ہر ایک کو ایک صف میں کھڑا کیا، محمود بھی اسی صف میں ہے، ایاز بھی اسی صف میں ہے، لیکن جن لوگوں کو آپ اپنا بھگوان سمجھتے ہو، جن لوگوں کو آپ اپنا دیوتا سمجھتے ہو، ان لوگوں نے آپ کو شودر بنا دیا ہے۔ اگر آپ مندر میں جاؤ گے، مندر کھلوایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، آج ہمارے درمیان جو فرق تفریق کرنے کا کام کیا، اور وہ چاہ رہے ہیں اس ہندوستان کو دوبارہ ہم یہودیوں کی طرح جس طریقے سے انگریزوں نے قبضہ کیا تھا اس ہندوستان پر، دوبارہ یہ چاہ رہے ہیں RSS والے اس ہندوستان پر قبضہ کر لیا جائے۔ تو یاد رکھو اے لوگوں، اے شودروں، اے دلتوں، میں آپ سے کہوں گا، ہم مسلمان آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے خون سے ہیں، آپ ہمارے خون ہو۔ بھارت، 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 انڈیا، انڈیا، NRC، NRC، CAA، NRC، مفتی محمد انتخاب ندوی، مفتی محمد انتخاب ندوی۔ میں صاف کہتا ہوں، یہ NRC کا بل ہو، یہ CAA کا بل ہو،
میں آپ کو بتاؤں، جب ان لوگوں کو معلوم چلا کہ اس سرزمین میں ہمیں مسلمانوں کی طرف سے خطرہ ہے، تو ایسے موقع پر ان لوگوں نے ایک بل لانے کی کوشش کی۔ کیا؟ NRC کا بل پیش کرنے کی کوشش کی، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں، میں صاف اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اگر میرے ہاتھ میں ہتھیلی ڈال دو گے، میرے پیر میں زنجیر ڈال دو گے، میری زبان میں تالے لگا دو گے، تب بھی میں اپنی زبان کو خاموش نہیں کر سکتا، کیونکہ مولانا آزاد نے کہا تھا اس وقت یہ لوگوں، جبکہ ہم ہندوستان سے جا رہے تھے، جبکہ یہ ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہو رہا تھا، تو آپ کو معلوم ہے مولانا آزاد نے کیا چیخا تھا؟ اے لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ ہندوستان کو تو ہم نے آزاد کیا ہے، تمہارے پرکھوں نے آزاد کیا ہے، ہندوستان چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو کیا اس ہندوستان کو ہم نے قبول کیا ہے؟ یہاں کی زمین ہماری ہے نا، یہاں کے سب بھائی ہمارے ہیں نا، ہم نے اس سرزمین میں اپنے قبرستان کو، اپنے قبر کو بنانا قبول کیا ہے، اور آج آپ ہمیں NRC کے ذریعے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ نے NRC کا بل نافذ کیا، NRC کو لاگو کرنے کی کوشش کی، سرزمین آسام میں یہ سوچ کر کے وہاں پر تمام کے تمام بیٹی مسلمان ہیں انہیں نکال دیا جائے، لیکن 16,000 کروڑ روپے کو خرچ کر کے 16,000 کروڑ روپیوں کو خرچ کر کے NRC کا کام کیا گیا، لیکن جب 19 لاکھ کی تعداد نکلتی ہے، وہاں پر 14 لاکھ ہندو ہوتے ہیں، 5 لاکھ مسلمان ہوتے ہیں، یہ پریشان ہو گئے اور صاف کہہ دیا ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ارے بیوقوفو، آپ نے پیسوں کو تعلیم پر خرچ نہیں کیا، آپ نے پیسوں کو مسلمان ہو، میں مسلمان کی بات نہیں کرتا، میں ہندوستان کی بات کرتا ہوں، میں بھارت کی بات کرتا ہوں۔ بھارت اس وقت اپنی معاشی کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہے جب 14 لاکھ ہندو نکل گئے، پتا چلا کہ 19 لاکھ میں سے 14 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں اور وہ ہندو ہیں، اور 5 لاکھ ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر ہم 19 لاکھ میں سے 14 لاکھ ہندو کو ہم ہندوستان سے باہر کر دیں گے تو ہماری سطح کیسے بنے گی، ہماری حکومت کیسے بنے گی؟ چنانچہ ان لوگوں نے CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ وہاں پر لوک سبھا میں ان کی تعداد اکثریت میں ہے، میجورٹی ہے ان کی، 400 سے زائد ان کی سیٹیں ہیں۔ چنانچہ سب نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ ہم CAA کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں، یہ سوچ کر کے مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ آج بھی ہمارے شاگردوں نے ارریہ کی سرزمین سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہمارے گاؤں کے کچھ ہندو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، یہ کہتے ہوئے یہ گھر میرا ہوگا، یہ گھر میرا ہوگا، یہ گھر میرا ہوگا۔ کیونکہ ان کی وہ حمایت کر رہے ہیں CAA، یعنی یہ کہ جب 14 لاکھ لوگوں کے پاس جب کاغذات نہیں تھے، پارلیمنٹ میں جب یہ بل سامنے آتا ہے، 400 کی تعداد میں لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، چنانچہ اکثریت ان کی تھی، ان کے حق میں ووٹ آیا۔ پھر اس کے بعد راجیہ سبھا کی بات آئی، لوک سبھا میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے کہنے دیا جائے، آپ جن کو پلٹو رام کے نام سے جانتے ہو، مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے بولنے دیا جائے، جس پر آپ نے بھروسہ کیا وہ پلٹو رام، ہم نے تجھ کو اس لیے ووٹ دیا تھا تاکہ تو ہماری حمایت کر، لیکن 16 کے 16 سیٹوں کے ذریعے سے تو نے